Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک تم پہ کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. انسان انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. السلام علیکم حاضرین و ناظرین. سبحان اللہ.
ابھی ابھی ہم نے حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک ہم سب نے سنی اور رحمتیں سمیٹی. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے. ناظرین، رمضان کے دوسرے روزے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں علی خان اور میں آمنہ ملک باران رحمت میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے مہنگائی. جی ہاں، مہنگائی ہم سب کے لیے، چاہے ہم وائٹ کالر جاب کرتے ہوں یا پھر غریب مزدور ہوں، مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا ہم سب کو روز کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور مہنگائی صرف لون کے کپڑے یا پھر اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کے مسئلے ہیں. روزانہ جو ہے ہم لیڈیز کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کھانے پینے میں کیا لے کے آنا ہے، سبزیوں میں کیا لے کے آنا ہے. ہر بندہ ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا. روزانہ گوشت بنانا اور یہ سب کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے علی، اور آج کل گوشت کی بھی قیمت جو ہے وہ بہت اوپر گئی ہوئی ہے. بے شک بے شک. ویسے اگر لیڈیز کو یہ سوچنا ہوتا ہے تو بھائی ہم مردوں کو اس سوچ کو فائنانس بھی تو کرنا پڑتا ہے. وہ تو چلیں ٹھیک ہے، فائنینس تو کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر ایک گھر کے اندر ایک لم سم اماؤنٹ دے دیتے ہیں تو پھر مرد حضرات کی ایک بڑی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی اسی میں پورا کرو. بھائی ظاہر سی بات ہے، اسی میں پورا کرنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہوتا نا. کبھی خود آپ گئے ہیں راشن خریدنے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں عموماً آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا پھر عام لوگوں کے لیے قیمتیں گرائی جاتی ہیں؟ نہیں علی، مجھے لگتا ہے کہ رمضان جیسے آتا ہے، اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ وہاں پہ جب ان کے تہوار آتے ہیں تو وہ تھوڑے سیلز پہ چلے جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اتنی کوئی خاص کوشش نہیں ہے. وہ ابھی بھی لوگوں کا یہی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں خبروں میں بھی کہ یہی ایک پرابلم ہوتا ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کوشش کی جائے کہ تھوڑی سی مہنگائی کم کر دی جائے. میں تو کہتا ہوں کہ کافی کم کی جائے. کافی کر دیں. وہ بھی ہے. پھر دیکھیں آپ فروٹ والے سے بات کریں تو وہ کہتا ہے باجی میں بھی تو اتنا مہنگا فروٹ لاتا ہوں، میں بھی تو منڈی جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور ان کو ذرا سستے کی طرف لے جائیں. بالکل، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. بالکل آسانی ہوگی. ناظرین، یہ سلسلہ یہ گفتگو تو چلتی رہے گی. ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفہ لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ یہی گفتگو کنٹینیو کریں گے. رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ناظرین، باران رحمت میں آپ سب کا استقبال. آج دوسرا روزہ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلا روزہ بڑی آسانی سے گزرا اور آج تو ہم واقعی بہت ہی خوش قسمت ہیں. جی بالکل. کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں علماء ہیں جو ہمارے سارے دین کے سوالات بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھائیں گے. اب دیکھیں نا آمنہ، جب خدا نہ خواستہ کسی طرح کی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. بالکل جاتے ہیں. اور علی یہ بہت اچھی چیز ہوگی کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمیں حل ملتا ہے. اسی طرح ہمارے عالم دین ہی ہمیں صحیح بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے ہوتی ہے. ہم بہت الجھے ہوئے رہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے یا ہمارے اسلام میں کیا کہا گیا ہے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس کی صحیح تشخیص ہو سکتی ہے جب ہم عالم دین سے یہ بات کرتے ہیں. اور کون بہتر اسی تشخیص کرانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ قمبر عباس نقوی صاحب موجود ہیں. آپ آئے، اپنا قیمتی وقت لیا، بہت بہت شکریہ. اور ساتھ میں شاہ حسین گردیزی صاحب بھی موجود ہیں، بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ رمضان آپ کے لیے آسانی سے کٹ رہی ہے؟ آج دوسرا روزہ ہے، گرمیوں کا بھی موسم ہے، سب خیریت، سب ٹھیک؟ ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے، آسانی ہوتی ہے. آمین. تو وہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو اے سی میں رہتے ہیں، اے سی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اے سی دفتر میں بیٹھتے ہیں، اے سی کی تکلیف عادت ہے. ان کو ہوتی ہے. ان کو تکلیف ہو. جی ہاں، ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم زندگی کی جتنی بہاریں گزری ہیں رمضان کی،
تو وہ اچھی گزری ہیں اور آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، کوئی ایک روزہ ہم سے خطا نہیں ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اور یہ اسی حساب سے ہم قائم رہیں. تو اس لیے ہمیں رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، جانے کا افسوس ہوتا ہے. بالکل. اور رمضان کے دنوں میں ہم مستی میں رہتے ہیں. ہاں جی، آمین، رونق رہتی ہے آمین. رمضان کی. بالکل زبردست رونق رہتی ہے. بالکل بالکل. نقوی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ روزہ لگتا تو ہوگا کبھی کبھار. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جی بالکل اور اس شکر کا کمال یہ ہے کہ اس کی حق بندگی ادا ہو جائے، صحیح. اور اس میں یہ تمام مشکلات جو بظاہر نظر آتی ہیں، جو کہ حقیقتاً وہ مشکلات نہیں ہوتی، اسی کے عوض میں وہ جزائے خیر عطا کرتا ہے. تو اگر آپ کو جس کو آپ تکلیف کہہ رہی ہیں، در حقیقت وہ تکلیف نہیں ہے، صحیح. یہ مقام صبر ہے. بالکل بالکل. اور انسان اسی مقام پر جا کر کے سیکھتا ہے. اب گرمی ہے، تکلیف، یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ تکلیفیں تو وہ ہیں کہ جو صبر کے عنوان میں آتی ہیں کہ اللہ نے کھانا پینا حلال کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ حکم خدا ہے لہذا ہم نہیں کھا رہے. یہاں تو صبر ہے اور یہاں شکر بھی ہے. لیکن کچھ ایسی تکلیفیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جو بندگان خدا کی طرف سے ہیں، جو حکومتوں کے ناقص انداز کی وجہ سے ہیں، جو نظام کی خرابی کی وجہ سے ہیں. جو مثال کے طور پر آپ نے لائٹ نہیں ہے، آپ کے یہاں بجلی نہیں ہے، بچے جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھا سکتے، لوگوں کیا کھانا نہیں بن سکتا، لوگ بچے سو نہیں جی سکتے، بے شک. لوگ سو نہیں سکتے. تو یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تو لوگوں نے دی ہیں نا، بالکل، جو ہمارے قابو میں نہیں ہے. جو اللہ نے تو نہیں دی ہے. بالکل. تو اللہ کی دی ہوئی جو چیزیں ہیں اس پر تو موقع صبر بھی ہے، شکر بھی ہے. آمین. لیکن جو ہمیں تکلیفیں اس کے علاوہ دی جا رہی ہیں، اور نہ معلوم کتنے غریب گھروں کے اندر، خاص طور پر جو آپ ان علاقوں میں جائیے کہ جہاں پر جناب ایک چراغ بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہے، تو انہوں نے کس طرح روزہ رکھا ہوگا، کس طرح بہت سے علاقوں میں نہیں تو تھی. آپ ان کا احساس کریے تھوڑا سا. جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں یہ بہت صحیح بات ہے، لیکن میں اپنا آپ کو بتاؤں جی کہ ہم نے جس گاؤں میں زندگی گزاری ہے اس میں بجلی نہیں تھی. اچھا. تو رمضان آتا تھا تو گزر جاتا تھا، ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا اس بات کا کہ بجلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ ہم تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، چوتھی جماعت میں تو ہمارے گاؤں میں بجلی آئی تو ہمیں پتہ چلا. تو بجلی رمضان گزارا ہے بچپن کا، تو اس کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، معمول کے مطابق لوگ چلتے رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو یہ آسائشیں مل چکی ہیں تو ان سے جب چھن جاتی ہیں تو انہیں بڑا پھر احساس ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ گردیزی صاحب، نقوی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے تو رمضان کے مہینے میں ہمیں صبر سیکھنا چاہیے، اور رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے تکلیف، اگر ہم اسی لفظ کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کم آسان، تو تکلیف الفاظ ہی ہٹا دیں اور پھر آسان ہے اور کم آسان ہے، اس کے بعد تو پھر رونق ہی رونق ہے، مسکرانا ہی ہے. ہاں، یہ جو بات آپ نے کی بڑی ادبی رنگ میں کی ماشاءاللہ، اور یہ بہت ہی پرمعنی بات ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے تو رمضان کے حساب سے چلنا چاہیے کہ وہ جو چیزیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کو تکلیفیں نہیں کہنا. ایک آسانی ہے، کم آسان ہے. بالکل، بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل. آج ہم نے مہنگائی کے اوپر بات کرنی تھی کہ مہنگائی جو ہے ایک دم سے بڑھ جاتی ہے جب ہمارے ایسے کوئی تہوار آتے ہیں. اور میں اور علی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک دم سے وہ اب آج کل دالیں بہت مہنگی ہو گئی. پہلے آپ کو لوگ کہتے تھے جی دال روٹی پہ گزارا کر لو، اب تو دال روٹی میں بھی گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ دالیں بھی مہنگی ہو گئی، ٹماٹر بھی مہنگے ہو گئے، آٹا بھی مہنگا ہے، گوشت بھی مہنگا ہے. مطلب گوشت اور دال میں کچھ فرق نہیں رہا زیادہ. تو مجھے یہ بتائیں گردیزی صاحب، آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، مطلب ناپ تول کرنا اور یہ سب ہم نے سیکھا ہے ان سے، مطلب دیکھا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں ہوتا تھا. تو یہ اب ملاوٹ کرنا، مہنگا کر دینا، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ملاوٹ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور مہنگا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. دکاندار ہوتے ہیں تو ان سے جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مہنگی بیچتے، وہ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگی لائے. کہ ہم تو کاروبار پیچھے سے جب ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے. بالکل.
تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہوس ہوتی ہے دولت کمانے کی. جی مجموعی طور پہ ہم لوگ جو اس وقت ہیں وہ ہم دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارا چھوٹا بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، ہمارا بڑا بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے. جو تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ ہم اس شعبے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جس سے پیسے زیادہ کمایا جا سکے، دولت زیادہ سے زیادہ جمع کی جا سکے. تو ہمارے اندر جو ہے وہ ہوس ہے. قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بنون جو ہیں، اولاد جو ہے، یہ دنیا کی زندگی کا جمال ہے. تو جب یہ زندگی کا جمال ہے تو اس کو اس حساب سے آپ چلائیں. جب آپ اس میں ملاوٹ کی بات کریں گے تو ظاہر ہے آپ نے تو جمال کو تو ختم کر دیا اس کے جو ہے. اور اسی طریقے سے جب ایک چیز کو آپ مہنگی کر کے بیچیں گے، 100 روپے کی چیز کو آپ 200 روپے میں بیچیں گے تو جمال تو ختم ہو گیا جو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں تو ان میں اعتدال ہے، عدل ہے، انصاف ہے اور دنیا کی ہوس نہیں ہے. قرآن حکیم فرقان حمید نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ تمہارا گزارا اس دنیا کے بغیر نہیں ہے. دنیا کی دولت تم نے حاصل کرنی ہے، لیکن اس میں دل جو ہے نا وہ مت لگاؤ جو ہے نا. وہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ان کا ایک شعر ہے کہ میں جو ہے نا ساری زندگی جو ہے نا اس کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ منہ دیر، مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے دل نہیں لگانا. سعدی کی ایک ہی نصیحت ہے کہ دنیا کی محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ آدمی اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے، فرق ختم کر دیتا ہے. اور جب آدمی کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی تو وہ اپنا مال جمع کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، فقراء و مساکین میں تقسیم کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو دیتا ہے. کیونکہ اس میں یہ علم اور یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف اسی دنیاوی بینک اکاؤنٹ میں نہیں، آخرت کی بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال جو ہے وہ کمانا صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ غلط طریقے جو آپ نے دو بتائے ہیں یہ استعمال کرنے، یہ داخل کرنے جو ہے نا یہ ممنوع ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے یا کسی سے دھوکہ کھائے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. لیکن لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کام میں بھی لگے رہتے ہیں. اب جتنے دکاندار لوگ ہیں، یہ چیزیں فروخت کرنے والے جو ہیں، وہ مطلب بہت سارے کام ہیں اس میں جو ہے نا، وہ زبان سے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کرتے ہیں اور چیز بھی مہنگی فروخت کیے جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں اپنی شخصی جو ہیں جو استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ استعمال کر کے گاہک کے اوپر مہنگی چیز جو ہے نا وہ فروخت کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ دغے بازی کرتے. بے شک. تو یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو کچھ کام تو جو ہے نا وہ انفرادی ہوتے ہیں، وہ آدمی کو خود کرنے چاہیے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے ان سے سیکھنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے. کچھ کام ہماری حکومت کے بھی ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یعنی طاقت میں نہیں ہے، وہ کسی عام آدمی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. اب ہمارے یہاں دیکھیں ٹریفک جام ہے، سارا شہر جو ہے نا وہ بند ہے. تو یہ اس لیے جام ہے کہ وہ ریڑھی والے کھڑے کر دیتے ہیں راستے میں، مطلب جو من جملہ وجوہات میں ہیں. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ریڑھی والے کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، پولیس بھی لیتی ہے، دوسرے لوگ بھی لیتے ہیں، جس کا جہاں تک طاقت ہوتی ہے وہ ان سے وصول کرتا ہے اور پتہ چل رہا کہ سارا شہر جو ہے وہ بند پڑا. بالکل بالکل. تو یہ جو ہماری انتظامی خرابی ہے کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے معاملات کو سیدھا نہیں کرتے، یہ اور اس سے یہ نظام اور بڑھتا جاتا ہے. دغے بازی والا دغے بازی کرتا ہے اور وہ ملاوٹ والا ملاوٹ کرتا ہے، مہنگی چیز فروخت کرنے والا وہ اور آگے بڑھ کے مہنگی چیز فروخت کرتا ہے. بہت صحیح کہا آپ نے. اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم ایک خوبصورت سی نعت سنیں. لیکن اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت سی بات میں کہنا چاہوں گی. ایک شعر ہے بہت خوبصورت: من مونیا نبی سونیا، قرآن ہے تیرا نعت خواں، عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہ. اپنی پوری زندگی وقف کر دی نعت خوانی میں، اور بہت ہی خوبصورت آواز، دل کو چھو جانے والی، اور اتنی خوبصورتی سے کلام پڑھتے ہیں. میں تو ان کی بہت بڑی فین ہوں. علی آج آپ کو بھی سننے کا ملے گا موقع. پوری دنیا میں ان کے فینز ہی فینز ہیں، اور ایک ان کی نعت ہے جو بڑی ہی خوبصورت ہے، وہ ان سے میں منقبت ہے اور مجھے بہت پسند ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سہروردی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک. بہت بہت
اور ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے بلایا. بہت بزی رہتے ہیں آپ ٹرانسمیشنز میں, یہ تو مجھے پتہ ہی ہے. بھائی رمضان کا مہینہ ہے. بالکل. میں تو بزی تو ہونا ہے. آمین بالکل. آمین. میں پہلے نعت کے چند شعر سناتا ہوں, اس کے ساتھ ہی میں منقبت کے پلیز پلیز بسم اللہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں, ان کا مدح سرا خالق این و آن, وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں, ان کے دامن سے وابستہ میری نجات, ان پہ قربان میری حیات و ممات, پہ قربان میری حیات و ممات. میں گناہ گار وہ شافع آسیاں, بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں, وہ مدینہ ہے جو عرش کا, وہ مدینہ حرم جو بنا فرش کا, وہ مدینہ حرم جو بنا فرش کا, وہ مدینہ جہاں رحمت بے کرام, میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں, شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا, میں سراپا خطا ہوں سراپا عطا, شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا, میں سراپا خطا ہوں سراپا عطا. نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان, نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان, ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں. عرض ہے
اور باران رحمت پہ ایک بار پھر آپ سب کا استقبال. ہم واقعی بڑے خوش نصیب ہیں ان 30 دنوں میں، خاص طور پہ مجھے، I'm sure آمنہ آپ کو بھی، اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں ٹیلی ویژن پر دیکھنے والے اور یہاں ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ہم سب کو علم حاصل کرنے کا ایک بہت ہی اچھا موقع ملے گا. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، ہمارے ساتھ علماء موجود ہوں گے ان 30 دن کے لیے. آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ نقوی صاحب بھی ہیں، گردیزی صاحب بھی ہیں. نقوی صاحب، آپ سے ایک بڑا بچکانہ سوال ہے، لیکن ایک ایسا سوال جو سب جاننا چاہتے ہیں. اب ہم سب سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ اجازت ہے، یہ اجازت نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. آپ ہمیں سب سے پہلے تو ایک یہ غلط فہمی دور کریں کہ اتفاقاً اگر انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور روزے میں ہیں، روزے سے ہیں، اور اگر فار ایگزامپل انجیکشن کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کا کیا نیم ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ دین کو اسی طرح لیں جیسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور اس نے کہیں بھی انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی جبر اور مشقت کو نہیں کہا. ہر چیز اس نے 2 لفظ میں، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں جی جی، تاکہ عام لوگ سمجھ لیں. 2 لفظ بہت اہم ہیں، ایک استطاعت اور ایک حیثیت. بہت خوب. ان 2 لفظوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر استطاعت ہے، دوبارہ دہرائیں. 2 لفظ، ایک استطاعت جی، اور ایک حیثیت. بالکل. ان 2 چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا ہر حکم کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر انسان کو نہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی کام کہے گا، نہ اس کے اور نہ اس کی حیثیت سے ہٹ کر کچھ کہے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ کسی بھی، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ پر حج واجب نہیں ہے. اگر آپ کے پیروں میں طاقت نہیں ہے، آپ بزرگ ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے. کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، اشارے سے پڑھ لیں، جیسے چاہے، جیسے آپ کے اندر. یعنی اب آپ کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق جو ہے نا مسئلہ بدلتا چلا جائے گا. اور وہ کیفیت انسان کی اپنی کیفیت ہوگی جو وہ خود بہتر جانتا ہے کہ مجھ میں کتنی کیفیت ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اسی طریقے سے ہر حکم، روزے میں آپ آئیں گے، آپ کے اس اندر کی کیفیت آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت اپنے اندر کی کیا فیلنگ ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک صاف واضح ایک لفظ کہہ دیا کہ اگر تم مریض ہو تو نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، گنتی پوری کر لینا، بعد میں کر لینا. تو وہاں تو وہ کوئی جبر نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ اپنی استطاعت کو دیکھیں، اپنی کیفیت کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ کس اس میں ہے. آپ کے لیے حرام ہے، گناہ ہے، کفارہ ہے، لیکن اگر آپ کی کیفیت اس سے ہٹ کر ہے تو اس کے مطابق آپ کو اپنا مسئلے کو متعلقہ اور وقتی، ہر آدمی کا الگ مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک مسئلہ آپ کے لیے اگر صحیح ہو وہی مسئلہ ان کے لیے بھی صحیح ہو. ایسا نہیں ہے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہوگا، آپ کا مسئلہ کچھ اور ہوگا، چونکہ آپ دونوں کی حیثیت اور کیفیت اور استطاعت فرق ہوگی. بالکل. تو لہذا اپنے اندر سے انسان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا انڈیویجول طور پر کہ کس انسان کی کیا کیفیت ہے. اس کے مطابق اگر اس کو ضرورت ہے، بعض ایسی چیزیں، آپ نے سحری میں دوا کھا لی، سحری میں انجیکشن لگا لیا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو بے شک آپ رکھ لیجئے. اب دیکھیں پچھلے سال مثال کے طور پہ گرمی اتنی برس رہی تھی کہ کئی لوگوں نے اپنی زندگی دے دی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس طرح تڑپ رہے ہیں اور بیماری کے عالم میں تو پانی پی لیں بھائی. اللہ میں بالکل انسان کی زندگی اگر چلی جائے تو اس میں اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نفس محترمہ کی حفاظت واجب ہے، ورنہ خودکشی ہو جائے گی. بالکل. وہ اطاعت اللہ کے بجائے جو ہے وہ نافرمانی کی طرف چلا جائے گا اور وہ انسان اپنے اوپر باقاعدہ ایک جرم اور گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا. چاہے ہم کہتے ہیں اگر نہ بھی مرتا ہے، لیکن اگر وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے، اس کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. چونکہ انسان اپنے اوپر مالک نہیں ہے، صحیح، وہ اپنے جسم کا بھی خود مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے. بالکل. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا اور آئی ایم شیور لوگوں کو اس بات کا، یہ سوال آپ کا بڑا اچھا تھا کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی. ایک اور گردیزی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہیں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کی ہیلپ کریں یا کچھ بھی کریں، اپنی طرف سے ہم اپنی گڈ ڈیڈز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ اگر حلال حرام کا
فرق نہیں دیکھ رہے یا وہ کچھ ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, تو کیا ان کی یہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کہا جائے گا اس میں؟ دیکھیں, یہ انسان جو ہے اس کی مختلف حیثیتیں ہیں کہ ایک آدمی ہے, ایک گناہ کرتا ہے وہ شخصی طور پہ, ذاتی طور پہ اور مخفی طور پہ کرتا ہے, تو اس کو جو ہے نا کسی کو حکم نہیں ہے کہ عوام میں لے کے آؤ جو ہے. صحیح. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ, کہ جو کسی مومن کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. تو اس لیے یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, ذاتی ہوتی ہیں, جی. اور وہ کسی کو پتہ چل جائیں تو ان کو سامنے نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر, اور اس کو خود کو بھی اپنی بری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا اپنا شخصی وقار جو ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ جی کر ہاں, لیں, اب یہ ایک بات یہ تاکہ آپ اس کو کنٹینیو کر لیں کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ اور اپنے جس عیب طرح کو بھی گناہ کو چھپاؤ. نا, میں یہ بات کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی نیکی بھی کرتا ہے اور ساتھ میں برائی بھی کرتا ہے, تو ٹھیک ہے, جو اس نے نیکی کی ہے اس کا اجر اللہ جل جلالہ کیوں قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی اچھائی کا کام کیا ہے تو اس کی پوری پوری جزا اس کو قیامت کے روز ملے گی, اور اگر کسی نے کوئی برائی کا کام کیا ہے تو اس کا بھی پورا پورا بدلہ جو ہے اس کو وہاں پر ملے گا. مثلا کسی کا مال اس نے چوری کیا, کسی کا مال اس نے چھینا, کسی کا مال اس نے غصب کیا, تو اب غصب کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں, اس کا پورا پورا جو بدلہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. تو یہ جو ایک نظام ہے کہ جس نے برائی کسب کی تو اس کو برائی ملے گی, اور جس نے نیکی کو کسب کیا, کمایا, تو اس کو جو ہے نیکی ملے گی. لیکن ایک آدمی جو ہے نا برائی بھی کرتا ہے, کچھ کام ایسے ہیں برے کرتا ہے اور کچھ کام جو ہے نا ایسے ہیں وہ اچھے کرتا ہے, تو اچھے اعمال کی جزا اس کو ملے گی اور برے اعمال کی جو جزا ہوگی وہ بھی اس کو مل کے رہے گی. تو اس لیے اس آدمی کو چاہیے ذرا توازن قائم کر لے. ہوتا ہے, انسان ہے, انسان سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ تھوڑا برائی کی طرف بھی نکل جاتا ہے, تو وہ اس کو برائی کے راستے کو روکنا چاہیے. اور بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو کبائر ہیں, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, کہ تم جو بڑے بڑے گناہ ہیں تم ان سے روک جاؤ, تو جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جو بڑے گناہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, چھوٹی خطائیں ہوتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سے درگزر کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت بات ہے یہ بات کی. جی, تو میرا خیال ہے کہ فصیح الدین صاحب اگر آپ ہمیں سنا دیں, جی, منقبت سنا دیں.
सुभान अल्लाह। रमजान